السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے مقتل مطہر۔ کتاب کے مصنف ہیں آیت اللہ مرتضیٰ مطہری۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے منیر الحسن جعفری صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 56 سے۔ مجلس کا نمبر ہے 6، یعنی چھٹی مجلس۔ حق مہر خون علی۔ عبد الرحمن ابن ملجم ان 9 نام نہاد مقدس اور متقی افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے مکہ جا کر مشہور عہد و پیمان باندھا تھا، اور جو یہ کہتے تھے کہ دنیا اسلام میں پائے جانے والے تمام تر فتنوں کے ذمہ دار علی، معاویہ اور عمرو بن عاص ہیں۔ یہ حدیث شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 113 اور 116 پر موجود ہے۔ ابن ملجم کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ کوفہ جا کر علی کو قتل کرے گا۔ اس کام کے لیے انہوں نے 19 رمضان کی رات مقرر کی۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ نادان خوارج نے 19 رمضان کی رات اس لیے چنی تھی کہ ان کے خیال خام میں اس کار عبادت کو شب قدر میں انجام دینے سے ان کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ ابن ملجم کوفہ گیا اور مقرر رات کے انتظار میں کوچہ گردی کرتا رہا۔ اس دوران وہ اپنی ہم مسلک خارجی دوشیزہ قطام بنت اخضر کے تیر نظر سے گھائل ہو گیا اور اس کے حسن کا ایسا اسیر ہوا کہ جس کام کے لیے کوفہ آیا تھا اسے بھی فراموش کر بیٹھا اور قطام سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو وہ بولی کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا حق مہر بہت زیادہ ہے اور بہت سخت بھی۔ ابن ملجم چونکہ قطام سے شادی کی دھن باندھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تم جو بھی کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ قطام نے شادی کے لیے 4 شرطیں پیش کیں جو یہ تھیں: نمبر 1 3000 درہم، نمبر 2 ایک غلام، نمبر 3 ایک کنیز، اور نمبر 4 علی ابن ابی طالب کا خون۔ ابن ملجم نے پہلی 3 شرطیں تو ہنسی خوشی منظور کر لیں، لیکن چوتھی شرط پر ایک دم گھبرا کر بولا، ہم دونوں کی خوشگوار زندگی کی راہ میں علی کا قتل دیوار بن جائے گا۔ قطام نے کہا، اگر تو میرا وصال چاہتا ہے تو تجھے علی کو قتل کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر تو بچ گیا تو مجھ تک پہنچ جائے گا، اور اگر نہ بچا تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ حدیث ارشاد مفید صفحہ نمبر 16 شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے۔ قطام کی یہ شرط سن کر وہ بوکھلا گیا تھا۔ اس نے اس حوالے سے یہ شعر بھی کہے، یعنی ترجمہ ہے، یعنی قطام نے مجھ سے یہ چیزیں بطور حق مہر طلب کی ہیں، دنیا میں اتنا بھاری اور سخت مہر کسی سے طلب نہیں کیا گیا ہوگا۔ یہ اس نے سچ ہی کہا ہے۔ دنیا میں کسی کا حق مہر چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میری بیوی کا مہر خون علی ہے۔ پھر کہتا ہے پوری دنیا میں قیامت تک جتنی بھی غارت گری ہوگی وہ ابن ملجم کے ظلم سے کمتر ہوگی۔ یہ حدیث بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 266 ارشاد مفید کی صفحہ نمبر 18 پر ان اشعار سے قبل یہ شعر ایک اور بھی لکھا ہوا تھا، اور اس ملعون کا یہ قول صحیح بھی ہے، میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا۔ حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا امام علی علیہ السلام کی وصیت کا جائزہ لیجیے۔ جب علی علیہ السلام بستر شہادت پر تھے تو آپ کی نظر میں وہ دونوں فتنہ انگیز گروہ جنہیں آپ نے اپنی حکومت میں کچل دیا تھا، ایک گروہ منافقین کا تھا جنہیں اصطلاح میں قاسطین کہا جاتا ہے، اس گروہ کا سرغنہ معاویہ تھا۔ دوسرا گروہ مارقین کا تھا، یعنی وہ خوارج جنہوں نے تقدس کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس گروہ میں باہمی تضاد بھی پایا جاتا تھا، لہٰذا اصحاب علی کو ان دونوں گروہوں کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، اس حوالے سے امام نے فرمایا، میرے بعد ان لوگوں کو قتل نہ کرنا۔
یہ درست ہے کہ انہی لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے، لیکن میرے بعد تم ان کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ان کے قتل عام کا بازار گرم کیا تو اس بازار قتل میں جتنی تیزی آئے گی اتنا ہی تم معاویہ کے حق میں کام کرنے والے شمار ہوگے۔ تمہارا شمار حق اور حقیقت کے مفاد میں کام کرنے والوں میں نہیں ہوگا۔ معاویہ کے لیے خطرہ تو کچھ اور ہے۔ آپ نے فرمایا، خبردار، میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، کیونکہ حق کی تلاش میں نکل کر بھٹک جانے والا اس جیسا نہیں ہوتا جو باطل کی تلاش میں نکلے اور اسے حاصل بھی کر لے۔ یہ حدیث نہج البلاغہ کہ فیض الاسلام خطبے کے خطبہ نمبر 60 صفحہ نمبر 141 اور نہج البلاغہ کی صالح خطبے کے کا 61 میں موجود ہے۔ یہ خوارج احمق اور نادان ہیں، لیکن وہ تو تھا ہی باطل کی تلاش میں اور بالآخر باطل تک ہی پہنچ گیا۔ سید رضی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ آخری جملے سے مراد معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو کسی نے نہ تو کینہ و بغض تھا، امام علی علیہ السلام کو کسی سے نہ تو کینہ و بغض تھا اور نہ ان کی کسی سے دشمنی اور عداوت تھی۔ آپ ہمیشہ حرف حق بیان فرماتے، اسی لیے ابن ملجم ہی کو لے لیجئے۔ جب اسے گرفتار کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے زخمی ہونے کی وجہ سے نحیف آواز میں اس سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے بات ایک دفعہ کہی یا 2 دفعہ یا کئی دفعہ، لیکن سب نے یہی لکھا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ علی کی روحانیت سے متاثر ہونے کے بعد اس ستمگر نے کہا، کیا آپ ایک شقی کو آتش جہنم سے نجات دلا سکتے ہیں؟ میں بدبخت تھا کہ میں نے ایسا کام کیا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام نے جب اس سے گفتگو کی تو اس نے نہایت درست لہجے میں امام سے کہا، علی، میں نے جب اس تلوار کو خریدا تھا تو خدا سے دعا مانگی تھی کہ اس تلوار سے خلق خدا کا بدترین فرد قتل ہو، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ میں نے خدا سے یہی دعا کی کہ وہ اس تلوار سے اپنی مخلوق کے بدترین فرد کو قتل کرائے۔ امام نے فرمایا، اتفاق سے تمہاری دعا مستجاب ہو گئی ہے، کیونکہ اسی تلوار سے تم قتل کیے جاؤ گے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 244۔ رات میں تشیع جنازہ۔ کوفہ جیسے بڑے شہر میں امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی، جہاں نہروان کے خوارج کے سوا باقی سب لوگوں کی یہی آرزو تھی کہ وہ علی کی تشییع جنازہ میں شریک ہوں اور علی پر گریہ وزاری کریں، مگر 21ویں رمضان کی رات تک لوگوں کو خبر نہ تھی کہ کیا قیامت گزر چکی ہے، یعنی علی نصف شب کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فوری طور پر امام علی علیہ السلام کے فرزندوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ اور ابو الفضل عباس کے علاوہ چند خاص شیعوں نے، جن کی تعداد شاید 6-7 سے زیادہ نہ تھی، رازداری سے کے ساتھ علی کو غسل و کفن دیا اور اس مقام پر جو خود امام نے پہلے سے مقرر فرمایا تھا، یعنی جہاں آج امام علی علیہ السلام کا مدفن ہے، اور جو بعض روایت کے مطابق وہ سرزمین ہے جہاں بعض انبیاء اعظام بھی مدفون ہیں، تاریکی شب میں دفن کر دیا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو سکی۔ امام کی قبر کو مخفی رکھا گیا اور کسی کو نہیں بتایا گیا کہ امام کا مدفن کہاں ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 239 پر موجود ہے۔ دوسرے دن لوگوں کو پتہ چلا کہ گزشتہ رات ہی علی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کے مدفن کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا گیا کہ کسی کا اس بارے میں جاننا ضروری نہیں۔ بعض کتب میں تو یہ بھی تحریر ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک تابوت تیار کرایا اور اسے مدینہ بھجوا دیا تاکہ لوگ یہ خیال کرنے لگیں کہ علی کا جنازہ تدفین کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا ہے۔ یہ حدیث منتہی الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہی خوارج تھے۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ علی کہاں دفن ہے تو یہ لوگ قبر کھود کر
امام علی کا جسد مطہر نکال لیتے اور اس کی بے حرمتی کرتے جب تک خوارج دنیا میں رہے اور انہیں اقتدار حاصل رہا۔ امام علی علیہ السلام کے فرزندوں اور ائمہ اطہار کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کہاں ہے۔ تقریباً 100 سال کے بعد جب خوارج کا زور ٹوٹ گیا اور وہ مٹ گئے تو امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی انہات کا خدشہ باقی نہیں رہا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلی بار امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی نشاندہی فرمائی۔ ہم زیارت عاشورہ میں جو دعا پڑھتے ہیں، جس کی سند امام کے معروف صحابی صفوان جمال کا نام آیا ہے، اسی صفوان سے منقول ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شہر کوفہ میں موجود تھا۔ آپ ہمیں امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر پہ لے گئے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کی نشاندہی فرمائی اور شاید پہلی بار آپ نے حکم دیا کہ امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کے لیے ایک سائبان تیار کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کا راز کھل گیا۔ یہ حدیث ارشاد مفید کی صفحہ نمبر 12 پہ موجود ہے، منتہی الاعمال کی جلد نمبر 2 میں موجود ہے، سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 میں بھی موجود ہے۔ صفوان ایک ساربان تھا اور اونٹوں کو کرائے پر چلانے کا کاروبار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے کوفہ لے گیا تھا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ امام علی کی قبر مطہر کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسے قبر امام کے بارے میں مکمل آگہی حاصل تھی اور کامل الزیارات کے صفحہ نمبر 36 پر منقول ہے کہ صفوان 20 سال تک مسلسل امام علی کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے جاتا رہا۔ وہ قبر امام کے نزدیک نماز پڑھا کرتا تھا۔ یہ حاشیے میں موجود تھا یہ ساری تفصیل۔ امام علی علیہ السلام کو درپیش یہ مصیبت صرف آپ کی زندگی ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ آپ کی شہادت کے 100 سال بعد تک آپ کی قبر کو اسی وجہ سے مخفی رکھا گیا۔ مظلومیت علی۔ السلام علیکہ یا ابو الحسن، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سلام ہو آپ پر اے ابو الحسن، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین۔ آپ اور آپ کی اولاد کتنے مظلوم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا جناب امیر المومنین زیادہ مظلوم ہے یا آپ کے فرزند ارجمند امام حسین زیادہ مظلوم ہیں۔ جس طرح امام علی علیہ السلام کا جسم اطہر دشمن کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسی طرح آپ کے اور زہرا کے دلبر کا جسم اطہر بھی دشمن کے شر سے محفوظ نہیں رہا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، کوئی دن میرے مظلوم حسین کے دن جیسا نہیں۔ امام حسن نے اپنے بابا کے جسم مطہر کو مخفی کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کوئی ان کے جسد مطہر کی اہانت نہ کر سکے۔ لیکن افسوس، کربلا میں صورتحال کچھ اور تھی۔ امام سجاد علیہ السلام اتنے مجبور تھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد آپ کے جسد مطہر کو مخفی نہ رکھ سکتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا؟ میں نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک شخص نے کہا، یہیں پہ مجلس کا اختتام ہو رہا ہے اور یہ حدیث سیری در از سیرت ائمہ اطہار صفحہ نمبر 49 اور 54 پہ بھی موجود ہے۔ 7ویں مجلس۔ امام علی علیہ السلام خاموشی سے دفن کر دیے گئے۔ عزاداران امیر المومنین، آج ہم سب یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ آج ہم اس انسان کامل کے سوگ میں جمع ہوئے ہیں جس کو راتوں رات بڑی خاموشی سے سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ جس طرح انسان کامل یعنی علی ابن ابی طالب کے شہداء دوست اسی طرح ان کے جانی دشمن بھی تھے۔ میں نے اپنی کتاب جاذبہ و دافعہ علی علیہ السلام میں اس بات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ دنیا میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بے پناہ قوت جاذبہ ہوتی ہے
اور ایسے بھی انسان ہوتے ہیں جن میں بے حد قوت دافعہ پائی جاتی ہے، جن لوگوں میں غیر معمولی جذب و کشش پائی جاتی ہے۔ ان کے چاہنے والے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ وہ ان پر اپنی جانیں نچھاور کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور ایسے انسان کے دشمن اتنے سفاک ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ سفاک کوئی دشمن نہیں ہوتا، خاص طور پر ان کے آس پاس رہنے والے ان کے اندرونی دشمن۔ کچھ ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اپنے چہروں پر تقدس کا نقاب اوڑھ کر امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یعنی خوارج۔ خوارج در حقیقت وہ لوگ تھے جو ایمان رکھتے تو تھے مگر ساتھ ہی ساتھ سخت جاہل اور کٹ حجت بھی تھے۔ خود امام علیہ السلام نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ یہ افراد اہل ایمان تو تھے مگر جاہل اور احمق بھی تھے۔ آپ نے خوارج اور منافقین کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی میرے بعد خوارج سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ ان میں اور اصحاب معاویہ میں فرق ہے۔ یہ خوارج حق کے طلبگار تو ہیں مگر احمق بھی ہیں، اس لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ منافقین حق کو جانتے ہیں، حق کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ان تمام چاہنے والوں اور وفادار دوستوں کے ہوتے ہوئے امام علی علیہ السلام کو کیوں رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر دفن کیا گیا؟ انہی خوارج کے خوف سے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 222 پر موجود ہے۔ کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ علی تو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں ہیں، چنانچہ اس خطرے کا احتمال تھا کہ کہیں رات کی تاریکی میں یہ لوگ علی کی قبر کھود کر ان کے جسد مطہر کو قبر سے باہر نہ نکال لیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کے اواخر تک، یعنی تقریباً 100 سال کے بعد تک، سوائے ائمہ اطہار اور ان کے خاص اصحاب کے کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ امام علی کی تربت کہاں ہے۔ 21 رمضان کی صبح امام حسن نے ایک تابوت تیار کرا کے ایک گروہ کے سپرد کیا کہ وہ اسے مدینے لے جائیں تاکہ لوگ یہی خیال کریں کہ علی کو مدینے میں دفن کیا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی اولاد اور چند خاص شیعوں کو معلوم تھا کہ آپ کا مرقد کہاں ہے، کیونکہ انہی لوگوں نے 21 رمضان کی شب آپ کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ وہ لوگ کوفے کے نزدیک، جہاں اس وقت آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب خوارج کا زور ٹوٹ گیا تو قبر مولائے متقیان کی اہانت کا خطرہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفوان کو، جس سے دعائے علقمہ منقول ہے، حکم دیا کہ وہ قبر علی پر شناخت کے لیے ایک سائبان لگائے۔ اس کے بعد سب لوگوں کو قبر امام کا علم ہو گیا اور آپ کی قبر مرجع خلائق بن گئی۔ قبر علی پر ساسا کا مرثیہ۔ امام علی علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ بہت کم افراد تھے، صرف آپ کے فرزند تھے اور آپ کے چند خاص اصحاب تھے۔ ایک صحابی ساسا بن سوہان تھے جو آپ کے پاک دل اور پاک باز دوست تھے۔ وہ ایک بہترین مقرر اور خطیب بھی تھے۔ انہوں نے آپ کی موجودگی میں کئی تقریریں کی تھیں۔ جب امام علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو وہاں موجود تمام افراد پر حزن و ملال اور غم و غصہ طاری تھا۔ ساسا کا دل شدت غم سے بھر آیا تھا۔ انہوں نے قبر علی علیہ السلام سے مشت خاک اٹھائی اور اسے اپنے سر پر ڈالا، پھر اپنے دل تھام کر کہنا شروع کیا، میرا سلام ہو آپ پر یا امیر المومنین، آپ نے کتنی سعادت بھری زندگی فرمائی اور کتنی سعادت کے ساتھ کتنی سعادت کے ساتھ دنیا سے سدھارے۔ آپ کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی اور آپ نے جام شہادت خانہ خدا میں ہی نوش فرمایا۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے کیا خوب باندھا ہے۔ ترجمہ ہے، کعبے میں آپ کی ولادت اور مسجد میں شہادت ہوئی ہے، میں آپ کے اس حسن آغاز اور حسن انجام پر نازا ہوں۔ اے میرے مولا اور آقا علی، آپ کتنے عظیم تھے اور یہ لوگ کتنے پست۔ خدا کی قسم، اگر لوگ آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تو یقیناً ان پر آسمان سے رحمتیں نازل ہوتیں
اور ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتوں کے چشمے جاری ہوتے، مادی اور معنوی نعمتوں تک ان کو رسائی نصیب ہوتی، مگر افسوس کہ لوگوں نے آپ کی قدر نہ پہچانی، اور بجائے اس کے کہ آپ کے اعلیٰ اصولوں کی پیروی کرتے، انہوں نے آپ کے دل کو نہ جانے کس طرح سے خون کیا، اور آخرکار آپ کے فرق مبارک کو شگافتہ کر کے خاک و خون میں نہلا دیا۔ یہ حدیث انسان کامل کے صفحہ نمبر 144 اور 146 پر موجود ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مجلس کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ ہم صعصع بن سوہان کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ محدث شیخ عباس قمی نے مفاتیح جنا میں اعمال مسجد سہلہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ مسجد زید کوفہ کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے جو زید بن سوہان سے منسوب ہے۔ وہ امام علی علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے۔ وہ جنگ جمل میں امام علی کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اسی مسجد کے نزدیک ان کے بھائی صعصع بن سوہان سے منسوب مسجد صعصع ہے۔ یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ ان کا شمار حضرت امیر کی معرفت رکھنے والے جلیل القدر اہل ایمان میں ہوتا ہے۔ وہ اس قدر فصیح و بلیغ خطیب تھے کہ امیر المومنین نے انہیں خطیب شہشاہ خوش بیان خطیب کا لقب دیا تھا، اور فن خطابت میں ان کی مہارت اور فصاحت بیانی کی تعریف فرمائی تھی۔ 21ویں کی شب جب امام علی کے فرزندوں نے آپ کا جنازہ کوفے سے نجف اشرف پہنچایا تھا تو صعصع بھی جنازے کے شرکا میں شامل تھے۔ جب امام علی کو دفن کیا جا چکا تو صعصع نے آپ کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر ایک مشت خاک اٹھائی اور اسے اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ اے ابو الحسن، خوشگوار ہوں آپ کے لیے خدا کی کرامتیں، بے شک آپ کی جائے ولادت پاکیزہ ہے۔ آپ کا صبر قوی اور جہاد عظیم ہے۔ جو آپ کی آرزو تھی آپ نے اسے پا لیا۔ آپ نے بے حد نفع بخش تجارت کی اور واصل حق ہو گئے۔ اس قسم کے بہت سے کلمات کہے اور بے حد روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔ در حقیقت جناب امیر کی قبر پر اس رات کی تاریکی میں مجلس سے عزا بپا ہوئی۔ صعصع ذاکر تھے اور سامعین میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ، حضرت عباس اور دیگر امیر علیہ السلام کے فرزندگان اور اکابر اصحاب تھے۔ اس مجلس کے بعد انہوں نے امام حسن، امام حسین اور امام علی کے دیگر فرزندوں کی طرف رخ کر کے تعزیتی کلمات کہے، جس کے بعد سب کوفے لوٹ گئے۔ 8ویں مجلس، صفحہ نمبر 68۔ علی کا عظیم صحابی صعصع، مولا کے عزادارو، صعصع بن سوہان ابدی مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی تھے۔ جناب امیر ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ وہ ایک مانے ہوئے اثر آفرین خطیب تھے۔ جاحظ نے اپنی کتاب البیان و بنین میں ان کی قادر الکلامی اور طرز استدلال کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صعصع ایسے خوش بیان خطیب تھے کہ خود امام علی علیہ السلام بعض اوقات انہیں خطاب کرنے کی دعوت دیتے تھے اور وہ امام کی موجودگی میں خطاب کرتے تھے۔ صعصع نے امام علی علیہ السلام کی خلافت کے پہلے دن آپ کے بارے میں ایک مختصر بات کہی تھی، جبکہ دوسری بار انہوں نے آپ کے متعلق اس وقت گفتگو کی تھی جب امام علی علیہ السلام ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہوئے تھے۔ پھر جب امام علی کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے تفصیلی گفتگو کی۔ یہ حدیث جاحظ البیان البنین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266 پر موجود ہے۔ خلافت علی کا روز اول۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے پہلے دن صعصع نے امام کی جانب رخ کر کے کہا تھا، یا امیر المومنین، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی۔
آپ کے خلیفہ ہونے سے منصب خلافت کا وقار بڑھ گیا ہے، لیکن خلافت نے آپ کے مرتبے کو اور بلند نہیں کیا۔ خلافت آپ کی محتاج ہے، آپ خلافت کے محتاج نہیں ہیں۔ علی کو ضربت لگنے کے بعد ساسا کا دوسرا جملہ وہ ہے جو انہوں نے امیر المومنین کے گھائل ہونے کے بعد کہا تھا۔ ساسا پر بھی امام علی علیہ السلام کے دیگر اصحاب خاص کی طرح اس ضربت سے گہرا اثر ہوا تھا۔ ساسا در حقیقت امام کی عیادت کے لیے آئے تھے، مگر انہیں اس کا موقع نہ مل سکا۔ چنانچہ اس شخص کے ذریعے جس کی بیمار کے حجرے میں آمد و رفت تھی، ساسا نے اپنے سوز دل کو ان 2 جملوں میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا و مولا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ ساسا نے کہا ہے خدا کی رحمت آپ کی حیات و ممات میں آپ کے شامل حال رہے۔ یا امیر المومنین، خدا آپ کی فکر و نظر میں بہت عظیم ہے اور آپ ذات احدیت کے عارف و آشنا تھے۔ ساسا کا پیغام جب امام علی کو ملا تو آپ نے فرمایا میری طرف سے ساسا کو کہیں تم پر بھی خدا کی رحمت ہو۔ اے ساسا، تم ہمارے بہترین دوست اور مددگار تھے۔ تم بہت کم توقع رکھنے والے، بہت کم زحمت دینے والے اور بہت کم خرچ تھے، نیز بہت زیادہ کام کرنے والے، بہت زیادہ خدمت کرنے والے اور بہت زیادہ فداکاری کرنے والے تھے۔ علی کے دفن کے بعد ساسا کا تیسرا کلام اس وقت کا ہے جب امام علی کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تشییع جنازے میں امام کے جو خاص اصحاب تھے ان میں ایک ساسا بھی تھے۔ امام کو جب سپرد خاک کیا جا چکا تو ساسا نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالنے کے بعد کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں یا امیر المومنین۔ اے ابو الحسن، خوشگوار ہوں آپ کے لیے وہ سب عزتیں اور سعادتیں جو اس موت کے ذریعے آپ نے حاصل کر لی ہیں، اور وہ رتبہ جو اللہ کے نزدیک آپ کو ملا ہے۔ بے شک آپ کی جائے پیدائش پاکیزہ ہے، آپ کا صبر قوی اور جہاد عظیم تھا۔ آپ نے نفع بخش تجارت کی اور اپنے پروردگار کے پاس پہنچ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ بے شک آپ نے اس چیز تک رسائی پائی جہاں تک کسی اور کی رسائی نہیں، اور آپ نے وہ مرتبہ حاصل کر لیا جو کسی کو نصیب نہ ہوا۔ ایک بار پھر کہنے کے بعد کہا اللہ نے آپ کے مقام و مرتبے کو اور زیادہ معزز و مکرم بنا دیا۔ خدا ہمیں اس اجر و ثواب سے محروم نہ رکھے جو آپ کے وسیلے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے دے۔ خدا کی قسم آپ کی حیات طیبہ خیر و خوبی کی کنجی اور شر و فساد کے لیے قفل تھی۔ اگر لوگ آپ کی اتباع کرتے اور آپ کی معرفت حاصل کر لیتے تو آسمان رحمت برساتا اور زمین خزانے اگل دیتی، مگر افسوس کہ انہوں نے آپ کی قدر نہ کی۔ اس دار فانی اور دنیا دانی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا۔ یہ کہہ کر ساسا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور وہاں موجود سب لوگ بھی جن کے دل زخمی اور جگر چھلنی تھے شدت جذبات سے گریہ و بکا کرنے لگے۔ 9ویں مجلس۔ علی اور عدل مترادف ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا نام نامی آپ کے بعد عدل کا اہم ہم معنی ہو گیا۔ خاص و عام کے درمیان امام علی کا نام انسانی عدل کی مثال بن گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ علی نے پچھلوں کو فراموش کرا دیا اور اگلوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ لوگ آپ کی بے داغ سیرت اور عدل و مساوات پر مبنی کردار کے حوالے سے جب خلفاء کی کارکردگی کا جائزہ لینے لگے تو ان کے پاس خلفاء پر تنقید کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ درامیہ کی معاویہ کے سامنے علی کی تعریف۔ ایک سال معاویہ حج کے لیے مکہ آیا تو وہاں اس نے درامیہ کا سراغ لگایا جو علی کی حمایت اور معاویہ کی عداوت میں مشہور تھا۔ معاویہ کو بتایا گیا کہ وہ زندہ ہے، چنانچہ اس نے درامیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟
میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے تاکہ جان سکوں کہ تم علی سے دوستی اور مجھ سے دشمنی کیوں رکھتی ہو۔ درمیہ نے کہا، نہ ہی پوچھو تو بہتر ہے۔ معاویہ نے کہا کہ تمہیں اس سوال کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ درمیہ نے کہا، اس وجہ سے کہ وہ انصاف اور مساوات کے علم بردار تھے تم نے بلا وجہ ان سے جنگ کی۔ علی کو میں اس لیے دوست رکھتی ہوں کہ وہ غریب پرور تھے، اور تمہیں دشمن اس لیے سمجھتی ہوں کہ تم نے ناحق خون ریزی کی، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا، تم ظالمانہ فیصلے کرتے ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ یہ سن کر معاویہ نے سبکی محسوس کی اور اسے سخت غصہ آیا۔ ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے دارمیہ کے لیے ایک نازیبا جملہ کہا، لیکن پھر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق نرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ کیا تم نے علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ دارمیہ نے کہا، ہاں دیکھا ہے۔ معاویہ نے پوچھا، تم نے علی کو کیسا پایا؟ دارمیہ نے کہا، خدا کی قسم میں نے انہیں اس حال میں دیکھا کہ جس حکومت کے نشے نے تمہیں غافل بنا دیا ہے، اس نے انہیں ہرگز غافل نہیں کیا تھا۔ معاویہ نے پوچھا، کیا تم نے علی کی آواز سنی؟ اس نے کہا، ہاں سنی ہے۔ اس کی آواز دلوں کو جلا بخشتی تھی اور کدورتوں کا میل دلوں سے اس طرح صاف کر دیتی تھی جیسے روغن زیتون زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ معاویہ نے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اس نے کہا، جو کچھ مانگوں گی کیا مجھے دو گے؟ معاویہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ اس نے کہا، مجھے سرخ بالوں والے 100 اونٹ دے دو۔ معاویہ نے کہا، اگر میں تمہیں یہ اونٹ دے دوں تو کیا میں تمہاری نظر میں علی کی مانند ہو جاؤں گا؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ معاویہ نے حکم دیا کہ دارمیہ کی خواہش پوری کی جائے۔ پھر جب دارمیہ کو 100 اونٹ مل گئے تو معاویہ نے اس سے کہا، خدا کی قسم اگر علی ہوتے تو تمہیں ایک اونٹ بھی نہ دیتے۔ دارمیہ نے کہا، تم تو ایک اونٹ کی بات کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر علی ہوتے تو مجھے اس کا ایک بال بھی نہ دیتے، کیونکہ یہ مسلمان عوام کا مال ہے۔ یہ حدیث العقد الفریحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113 میں موجود ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے، جو حکمران عوام کے خون پسینے سے حاصل کردہ ٹیکسوں کے کروڑوں اربوں روپے اپنے منظور نظر لوگوں کو قرض دے کر معاف کر دیتے ہیں، ان کے منہ سے یہ بات مذاق خیز لگتی ہے کہ ہمیں حضرت علی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ عدی نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ عدی بن حاتم طائی مولائے متقیان کے اکابر صحابہ میں سے ایک تھا۔ وہ دل و جان سے امام علی کے عاشق تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ قبول اسلام ان کے لیے نیک شگون ثابت ہوا۔ امام علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں وہ آپ کے بہت قریب تھے۔ ان کے 3 بیٹے طریف، طرفہ اور طارف جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اتفاق سے ایک دن معاویہ کے زمانے میں عدی کا معاویہ سے آمنا سامنا ہو گیا۔ معاویہ نے چاہا کہ عدی کے بیٹوں کا ذکر کر کے اس کے دل کو زخمی کرے اور امام علی کے بارے میں عدی سے وہ کچھ کہلوائے جو چاہتا ہے۔ معاویہ نے کہا، طرفہ اور طارف کہاں ہیں؟ عدی نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، وہ صفین میں علی ابن ابی طالب کے سامنے شہید ہو گئے۔ عدی نے خاص طور پر علی کے سامنے کہہ کر اپنی رضامندی اور افتخار کا اظہار کیا۔ یہ سن کر معاویہ نے کہا، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، انہوں نے تمہارے بیٹوں کو تو اگلے محاذ پر بھیج دیا تاکہ وہ مارے جائیں اور اپنے بیٹوں کو پیچھے رکھا تاکہ وہ زندہ رہیں۔ عدی نے کہا، نہیں ایسا نہیں، سچ تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کیونکہ وہ تو قتل ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ یہ حدیث سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 پر موجود ہے۔ معاویہ نے جب دیکھا کہ اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس نے
पैंतरा बदला। मेरे लिए औसाफ अली बयान करो। अदी ने कहा, मुझे माफ़ रखो। माविया ने कहा, नहीं, ऐसे तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं। माविया का इसरार देखकर अदी ने अली का कसीदा पढ़ना शुरू किया। अरबी के अशार का तर्जुमा है, खुदा की कसम अली बहुत दूर अंदेश और बहुत बहादुर थे। अदलो इंसाफ की बात कहते और एतमाद से फ़ैसला करते थे। इनके अतराफ़ व जवाब जवाहिर से इल्म और दानाई के चश्मे फूटते थे। वो दुनिया की चमक दमक से मुतनफ़िर थे। वो रात की तारीकी और तन्हाई से बड़े मानूस थे। वो खौफ खुदा में बहुत गिरिया करते थे। हर बात में गौर व फिक्र से काम लेते थे। खिलवत में अपना मुहासबा करते थे। गुज़रे हुए कल पर कफ़े अफसोस मलते थे। जब हमारे दरमियान होते थे तो बिल्कुल हमारी ही मानिंद लगते थे। अगर हम उनसे किसी चीज़ का तकाजा करते तो मुहैया फरमा देते थे। जब हम उनके हुजूर में हाजिर होते तो वो हमें अपने नज़दीक बिठाते थे और हमसे अलग नहीं बैठते थे। अगरचा इस तमाम तर करीब के साथ जो हमें इनसे हासिल था अगरचा इस तमाम तर कुर्ब के साथ जो हमें इनसे हासिल था, इनकी हैबत इतनी थी कि हम इनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। इनकी जो अज़मत थी, इसकी बिना पर हम उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं रखते थे। जब वो मुस्कुराते तो इनके दांत जड़े हुए मोतियों की तरह चमकते थे। वो दयानतदारों और परहेजगारों का एहतराम करते थे। बेकसों और नादारों पर शफकत फरमाते थे। ताकतवर को उनके जुल्म का खौफ ना होता था और कमज़ोर इनके इंसाफ से मायूस नहीं होता था। खुदा की कसम, एक रात मैंने देखा कि अली महराब में खड़े थे। रात का सन्नाटा छाया हुआ था। इनकी रेश मुबारक आंसुओं से तर थी। वो थर थर काँप रहे थे और एक मुसीबत ज़दा की तरह बिलक रहे थे। इस वक्त भी मेरे कानों में इनकी आवाज़ गूंज रही है और वो कह रहे हैं कि ऐ दुनिया, मेरे पीछे क्यों पड़ी है? जा किसी और को धोखा दे। अली पर तेरा जादू चलने वाला नहीं। मैं तुझे 3 तलाक़ें दे चुका हूँ और अब रुजू की गुंजाइश बाकी नहीं रही। तू बेलज्जत और बेवक़्त है। अफसोस ज़ादे सफ़र कलील है और सफ़र तवील और हम सफ़र कोई भी नहीं। अदी इतना ही कह पाए थे कि माविया की आंखों से आंसू रवा हो गए। फिर इसने अपनी आस्तीन से आंसू पोंछते हुए कहा, खुदा अली पर रहमत करे। और वाक़ईन वो ऐसे ही थे जैसा तुमने कहा। ये हदीस भी सफ़ीनतुल बिहार जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 170 पे मौजूद है। अब ये बताओ कि तुम इनके फ़राक़ में तुम्हारा क्या हाल है? अदी ने कहा, मैं इस माँ की मानिंद हूँ जिसकी गोद में इसका बेटा ज़िबा कर दिया जाए। माविया ने पूछा, क्या तुम अली को कभी फरामोश कर सकोगे? अदी ने कहा, नहीं, अलबत्ता वक्त का मरहम भुला दे तो और बात है। शेख मुफीद ने अपनी किताब इरशाद में लिखा है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का अरसा इमामत 30 साल का था, जिसमें से आपने 5 साल और 6 माह का अरसा उमूर मुमलिकत की बागदौड़ संभालने में गुजारा। इस मुख्तसर अरसे में भी आप मुनाफिकीन के साथ बरसर पैकार रहे। आपकी शहादत 21 रमज़ान मुबारक को जुमे के दिन तुलुए फ़जर के वक्त हुई। आप इब्ने मुलजिम मरादी की तलवार के वार के असर से शहीद हुए थे। ये हदीस उसूल काफ़ी की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 52, मिरतुल उक़ूल की शरह काफ़ी जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 88 में भी मौजूद है। काफ़ी में जनाब अमीरुल मोमिनीन की वसीयत, जो कि बहुत मशहूर है, तफसील से बयान किया गया है। ये वही वसीयत है जो दर हकीकत इमाम का अपने फ़र्जंदों से खिताब भी था और उसके मुखातिब क़यामत तक आने वाले वो तमाम लोग हैं जिन तक ये वसीयत पहुँचेगी। काफ़ी में इस वसीयत के आखिर में लिखा है कि इमाम ने फरमाया, अल्लाह तुम अहले बैत की हिफाजत करे, मैं तुम सब को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। काफ़ी में ही लिखा है कि इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड जारी रहा, यहाँ तक कि आपकी रूह अक़दस मलाए आला की तरफ परवास कर गई।
یہ حدیث بھی اصول کافی کی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 52 اور مرات العقول فی شرح کافی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 88 پر موجود ہے۔